نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 95 ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، اور وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ اس کی ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ قوم اہل شام تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی معاویہ کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں، اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھی، اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے، میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا مگر تم نے ایک نہ سنی، اور میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کی۔ کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو؟ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں اور تم پراگندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان بدعتوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی تتر بتر ہو گئے، اپنی نشست گاہوں کی طرف چلے جاتے ہو اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو۔ صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کہ ویسے کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے۔ سیدھا کرنے والا عاجز آ گیا اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہوا۔ اے وہ لوگو جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ اے اہل کوفہ، میں تمہیں 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو اور بولنے چالنے کے باوجود بھی گونگے ہو اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہو، اور پھر یہ کہ نہ تو تم جنگ کے موقع پر سچے جواں مرد ہو اور نہ قابل اعتماد بائی ہو۔ اے ان اونٹوں کی چال ڈال والو کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے، گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے سے علیحدہ ہوگے کہ جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 95، اس کا اگلا حصہ۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں، جسے میں باطل کے راستوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہا ہوں۔ اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔ اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی رخسار، اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے
ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گھٹنوں ایسے گھٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گرے بانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں۔